سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سوال کر رہے ہیں جس کے کان میں سوراخ ہو اس سوراخ میں بھی پانی بہانا کیا فرض ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سوراخ میں پانی پہنچ گیا ہے؟ آیا کہ اس کان سے بالی یا ٹاپس وغیرہ نکالنا ضروری ہے پانی پہنچانے کے لیے؟ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، سوراخ شاید اسی کو بول رہے ہیں. اچھا یہ کان، ہاں بالی کا کان، ہاں یہ اگر کان کا سوراخ کھلا ہوا ہے بالکل، اس میں تو پانی بہانا ہوگا. اب بالی پہنی ہے تو وہ بھی نکالنی ہوگی، اور اندر جیسے عورتیں پہنتی ہیں ایئرنگ وغیرہ، تو یہ نکال کر بھی ان کو پانی تو بہانا پڑے گا. مردوں میں دیکھا جا رہا ہے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کان میں بالی پہننے کا، یا اس طرح کے جو بھی زیورات ہوتے ہیں عورتوں والے. ایسا لگ رہا ہے اب، پہلے اتنا نظر، پہلے بعض اوقات بعض لوگوں کو ہوتا تھا تو پوچھتے تھے، تو یا پوچھتے بغیر بھی پتہ چل جاتا تھا کہ منت وغیرہ کے طور پہ تھے تو ان کو بھی سمجھایا جاتا تھا. لیکن اب ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اسپیشلی جب ہم باہر نکلتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وغیرہ، ایئرپورٹ پر بعض اوقات یہ زیادہ منظر نظر آتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیشن چل ہی ہے یہ مردوں کے کانوں میں بالی پہننے کی. ایسا لگ رہا ہے مجھے، اللہ اللہ. جیسے داڑھی کا فیشن چلی تھی نا، ادھر سے تراش خراش یوں کرو یوں کرو، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالی کی کان میں مرد بڑھ گئے، نوجوان بڑھ گئے اس کے اچھا اندر. میں نوٹ نہیں کیا تو. میں نے کافی نوٹ کیا ہے. اللہ. چین بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ چینیں اچھا پہننے کا رجحان بڑھ گیا لاکٹ کے ساتھ، اور یہ بڑھ گیا. اور جیسے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے وہ جو چٹیاں وغیرہ، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے. اب ظاہر ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگرچہ اس سہولیے میں ہوتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت سے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ دین سے اور مذہب سے اور اس طرح اس کو محبت بھی ہے، تب ورنہ تو کیوں قریب آتا، کیوں بات کرتے ملتے. تو کبھی ایسا موقع ملے تو بات ہو جائے، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا. تو اب انہیں کیسے ان کے اندر یہ ڈالا جائے؟ چلیے، بالی جو کان میں پہننا ہے کیا وہ عورت کی مشابت کہلائے گی نا؟ ہاں؟ تو اصل وہ ایئرنگ کانوں میں پہننا، بالیاں پہننا، تو یہ ہے عورت کے لیے، عورت کی مشابت. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے جس مرد کی مشابت کی اس عورت پر لعنت، اور جو عورت مرد کی مشابت کرے اس عورت پر لعنت. یہ تو یوں مطلب مذمت ہے، اور شرعاً یہ گناہ ہے کہ عورت مرد کی اس طرح نقل کرے اور مرد عورت کی نقل کرے. تو یوں مردوں کو یہ بالیاں نہیں پہننی چاہیے. اسی طرح گلے میں لاکٹ جو پہنتے ہیں یہ بھی عورتوں کا ہے، مرد پہنتے ہیں. پھر اس میں خرابی ایک اور بڑھتی ہے کہ سینہ کھلا رکھتے ہیں. سینہ کھلا رکھتے ہیں تو پھر تھوڑا اکڑتے ہیں، یعنی خرابی در خرابی در خرابی. تو یہ ساری باتیں اچھی نہیں ہیں. تو یوں گلے میں لاکٹ پہننا، مرد کا یہ دھات کا میٹل کا لاکٹ جو پہنتے ہیں یہ بھی گناہ کا کام ہے. یہ بھی نہیں. ہاتھوں میں بعض کڑے پہنتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ان سب سے مطلب یعنی کہ بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. طرح طرح کی اسٹیل کی انگوٹھیاں، تو وہ مختلف طرح کے رنگ پہن لیتے ہیں. کیڑوں اردو میں کیا بولتے ہیں؟ رنگ انگوٹھی، چھلا چھلا چھلا. چھلا. ہاں. چھلے پہ ہم میمنی میں کیڑوں بولتے ہیں، کیڑوں. تو یہ کیڑے پہنتے ہیں، اس کے چھلے، رنگ. تو یہ سب جو ہے نا یہ نہیں پہننے. مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. مرد صرف پہننا چاہے تو ایک انگوٹھی چاندی کی، کسی اور دھات کی نہیں اور میٹل کی نہیں، صرف چاندی کی، 4.5 ماشے سے کم وزن ہو. یہ پرانا ناپ ہے 4.5 ماشے، اب یہ نہیں چل رہا. لکھا ہوا یہ 4.5 ماشے، گرام نکالیں علماء نے. آپ جیسے یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا حضور، اسی کو آپ اگر کنٹینیو کر لیں. ایک اور پرابلم اس میں جو آیا بغداد شریف میں پچھلے سال، اس جو گزرا 11ویں شریف کا، تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور میں ہاتھ دوڑ کے باہر نکل رہا تھا، تو وہ انتظار کر رہے تھے. تو اس سے ایک رات پہلے میرا بیان تھا، تو وہ بیان میں میں نے آپ کا بیان سنا وغیرہ، خوش ہو رہے تھے، اچھی انداز سے انہوں نے ملاقات کی. 11ویں شریف منانے کے لیے آئے تھے. اب کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھیاں،
ایک یا دو شاید 2 لاکٹ یا 2 انہوں نے گلے میں چینیں اس طرح کی پہنی ہوئی تھی, کچھ کڑے اور وہ عجیب بہت مختلف, بالکل مختلف. تو اس میں مجھ تھوڑی انہوں نے عقیدت محبت کا جس طرح اظہار کیا, تو مجھے کہ اسلام بھائی نے اشارہ کیا کہ ہو سکے تو نیکی کی دعوت دے دو. تو میں ان کو الگ سے لے گیا اور ان کو نیکی کی دعوت دینی شروع کی. تو پھر انہوں نے مجھے گنتی کرایا نا, یہ یہاں کے دربار کا, یہ وہاں کے دربار کا, تو یہ وہاں سے آیا ہے, تو یہ وہاں سے آیا ہے. تو آپ کو دربار کا حوالہ دے گا, تو کوئی کہاں کا حوالہ دے گا, تو کوئی مدینے کا بھی حوالہ دے گا کہ میں مدینے سے لے کر آیا ہوں. تو خیر الحمدللہ میں نے ان کو عرض کیا. تو 1 یا 2 گھنٹے کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ سر پر ٹوپی تھی, بال سیدھے تھے, اور سارا کر کے کرتا شلوار پہن کے میرے کو یہ ملے. کیا بات ہے. تو کہا کہ وہ بس آپ نے سمجھا دیا. اس کے بعد آپ مجھے نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے یہ شرعی احکام اور شرعی مسائل ہیں. بالکل میں کہہ سکتا ہوں شاید 92% میں صحیح ہوں گا, مگر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو میرے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے, ان کو بھی اتنی خوشی ہوئی کہ اور 1-1.5 گھنٹے میں اتنا فرق آ گیا, ٹوٹل چینج ہو گئے وہ. الحمدللہ. تو ایسا لگا کہ شاید ایک تعداد کو اس کے شرعی احکام یا شرعی مسائل نہیں پتہ کہ یہ مزار یا دربار یا فلاں جگہ سے لی ہوئی چیزیں, پہنی ہوئی چیزیں کلائی میں, انگلیوں میں, گلے میں, یہ سب چلے, ان کو یوں ایسا ہوتا ہوئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں نہیں ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, اللہ آپ کی زبان میں اثر اور بڑھائے. تو سمجھانا بھی ایک سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے, پھر سمجھانے والے کا اپنا قد بھی ہوتا ہے, اس کا امپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ, کیونکہ وہ متاثر ہو چکا تھا, وہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی جلدی. اللہ کرم فرمائے اور ان کو استقامت دے, آپ کو جزائے خیر دے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا حکم دیکھا جائے گا. یعنی پہلے وہ کیا اسٹیل کی انگوٹھیاں, چھلے وغیرہ میں دیکھتا تھا تو بولتے تھے ہم مدینے سے لائے, مدینے سے آیا ہے. تو میں پھر سمجھاتا تھا, میں نے مدینے شریف میں تو ٹی وی بھی ہوتے ہیں, گناہ بھرے چینل بھی دیکھے جاتے ہیں, میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, معاذ اللہ. تو کیا مدینے میں اس لیے جائز ہو جائے گا؟ سر اگلا کیا جواب دے گا؟ یوں کر کے میں سمجھاتا تھا کہ یہ مدینے سے یہ چیز نسبت رکھتی, یہ نہیں دیکھا جائے گا, مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا, ان کی شریعت دیکھی جائے گی کہ ان کا حکم کیا ہے, یہ کیا فرماتے ہیں, ہم اس پر عمل کریں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مزارات سے بھی, اب مزارات پر بیٹھے ہوتے ہیں لے کر بیچنے والے, تو بیچارے اس سے یہ منڈا جاتے ہیں, لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, وہ بیچارے پھیل لیتے ہیں کہ مزار پر ہے, اور لمبی لمبی لٹیں ہیں اس کی, اور حق ہو کا نعرہ لگائے تو جھٹکا کھا کے جیب میں ہاتھ چلا جائے گا, جو بولے گی اس کو دے دے, اور انگوٹھی انگوٹھا اٹھا کر. تو ایسا نہیں ہے, تو حکم شریعت دیکھا جائے گا. بعض لوگ پہنتے ہیں, یعنی یوں صوفی منش نظر آتے ہیں, تو کئی انگوٹھیاں بیچارے پہنے ہوتے ہیں. اب ایسوں کو تو اگر سمجھانا بھی ہر ایک کا کام بھی ہے, ہمت بھی نہیں ہوتی, سمجھائیں تو گلے پڑ جائے. ایک بار بہت پرانا واقعہ ہے, کافی سال پہلے, کوئی 1-2 لڑکے دیکھا جوان تھے, تو وہ اسی طرح کا کچھ تھا حساب کے سب. میں نے جیسے ہی چھیڑا نا ان کو بولنا ہمارے پیر صاحب پہنتے ہیں, میں خاموش ہو گیا. میرے پاس کوئی بولنے ایسا کہیں تھا ہی نہیں گیا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. دیکھو پیر ہو, صوفی ہو, کوئی بھی حکم شریعت علماء بتائیں گے, اور پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے, عالم ایسی حرکتیں کرے گا نہیں. پیر اگر عالم نہیں ہے, بھلے کتنا ایک خاندانی شخص ہے, بے شک سید سادات ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن سید ہونا یہ پیر کے لیے کافی نہیں ہے, نہ شرط ہے نہ کافی ہے. پیر کے شرائط اور ہیں, امامت کے شرائط اپنی جگہ پر ہیں. کوئی سید صاحب ہیں تو آپ بولو کہ سید صاحب ہیں تو نماز پڑھا دیں, تو یہ نہیں ہوگا. سید صاحب امامت کے شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو پڑھا سکیں گے. انڈرسٹوڈ ہے مطلب, انجینئر آپ ہیں تو ہم آپ کو انجینئرنگ کا کام دیں گے. آپ ڈرائیونگ
ड्राइविंग जानते हैं तो स्टीयरिंग आपके हवाले करेंगे। आप बोलो मैं आला नस्ब का और आली हसब का हूँ, तो हम आपको ये देकर अपनी जाने खतरे में नहीं डालेंगे कि यार नहीं जाके टकरा दे, हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये नहीं चलेगा। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं, तो जो जिसका काम है उसी को साजे। तो बहरहाल ये कि ये जो शरीयत के खिलाफ अंगूठियाँ, तो एक अंगूठी सिर्फ चांदी की पहनना जायज़ है मर्द के लिए जिसका वजन 4.5 माशे से कम, 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, 4 ग्राम्स 374 मिलीग्राम्स से कम, 4.5 माशे से कम, तो इनसे कम। तो आप मसलन समझो कि 4 ग्राम 373 मिलीग्राम, तो ये सही हो गया। 474 तो ये गलत हो गया, इससे ऊपर तो वो गलत ही गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब है कि चांदी की अंगूठी पहनी जाए। अच्छा, इसमें भी फिर जरूरी है कि एक नग हो, नग या स्टोन वगैरह, स्टोन हो या प्लास्टिक का भी चल जाएगा, कोई भी हो, तो वो नग, नगीना, ये जरूरी है, इसके बगैर भी नहीं पहन सकते। चांदी का जो वजन बयान किया गया, इसके अलावा कम की तो जैसे 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम की तो पहननी ही है, कम कितना भी हो इसकी कोई कैद नहीं है, पूरे या ज्यादा की नहीं पहन सकते। अच्छा, इतने ही वजन में जो जायज वजन हो उसकी भी 2 नहीं पहन सकते, एक ही पहननी है, ठीक है ना। और उसमें भी नग हो, ये भी जरूरी है, नग एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, वरना नहीं पहन सकते। और नग हथेली की तरफ रखना है, मर्द के लिए नग हथेली की तरफ हो, औरत आगे रखे, आगे रखेगी, लेकिन हम सारे मर्द तकरीबन आगे रखते हैं। नाजायज नहीं है, लेकिन तरीका ये लिखा है कि औरत, मर्द का नगीना जो है ये हथेली की तरफ हो। अच्छा, अब लोग इसको समझते हैं कि ये सुन्नत है अंगूठी, तो मुतलक्कन ये सुन्नत नहीं है अंगूठी। सुन्नत होती तो मैं भी सादत हासिल करता, सुन्नत नहीं है अंगूठी पहनना। सुन्नत किसके लिए? सुन्नत जज है, जैसे काजी मोहर लगाता है उससे, तो मुफ्ती साहब हैं मोहर लगाते हैं उससे, तो जिनको मोहर की जरूरत है लगाने की, पहले अंगूठियों से मोहर लगती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अंगूठी मुबारक मोहर वाली थी, और मोहर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत मशहूर है। तो ये लिखा होता फारूक आजम के उसमें कफा बिल मौत वाइजा लिखा था मोहर में। तो जब मोहरें लगती थी, तो जो मोहरें लगाते हैं अंगूठी से, उनके लिए मोहर लगाने के लिए ये पहनना सुन्नत। अच्छा, अब जो मोहर नहीं लगाते, अब मुफ्ती साहब स्टैंप लगाते हैं, एक बात है, अब तो कंप्यूटराइज्ड सारा निज़ाम हो गया, स्टैंप भी कंप्यूटर लगा देता है, अपने को जहमत नहीं होती उठाकर लगाने की। तो ऐसी सूरत में अब अंगूठी मुफ्ती साहब के लिए भी सुन्नत नहीं है। हाँ, मोहर लगाना चाहे कि मैं ये सुन्नत जिंदा करूं, मैं लगाऊं, तो अब इनके लिए सुन्नत है। इस तरह काजी, जज, तो कहीं भी अब ये अंगूठी से मोहर का सुना नहीं कोई लगाता हो। ताहम ये कि अंगूठी पहनना जायज है, जायज अंगूठी जो मैंने बताई ना, उसका पहनना जायज है, मगर हालात ने लिखा कि बेहतर नहीं है, बेहतर फिर भी नहीं है। और तो सुन्नत कहना तो बड़ी जरूरत है इसको। सुन्नत तो वही मखसूस अफराद के लिए मखसूस अंगूठी जो मैंने अर्ज की, ये अगर आपको हिफ्ज हो जाएगी नहीं बातें तो इंशाल्लाह रहनुमाई होगी। लेकिन जो सूफी तरह के नजर आते हैं ना, वो इनसे झगड़े मत करना, क्योंकि आप समझा नहीं सकोगे। आमतौर पे आपकी उम्र कम होती है, हम जैसों से शायद वो नहीं टकराएंगे, चुप हो जाएंगे, या बोलेंगे तो शायद सुनेंगे, मगर हम भी ज़ाहिर है हमारा काम उलझना और मुनाजरे वैसे करना आदत नहीं है मेरी, इससे कतराता हूँ। इससे मतलब बाज़ औक़ात फिर मजीद खराबियाँ बढ़ जाती हैं, अगला नहीं मानता, तब दुआ खैर और क्या, अल्लाह हिदायत दे। अब मनवाना हमारा मैटर भी नहीं है, हम पर वाजिब भी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है, इसको मना के छोड़े, अंगूठियाँ खींच के निकाल कर ही छोड़े, तो समझा सकते, नहीं मानता तो क्या कर सकते, दुआ करें।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد. تعالی ہاں علیہ. عیدین میں عید بقرعید اب عید الفطر جو رمضان شریف کے بعد آتے ہیں تشریف لاتی ہے عیدوں میں یہ انگوٹھی مرد کے لیے ایک جائز انگوٹھی یہ پہننا مستحب ہے مستحب یہ ثواب کا کام ہے اگر مستحب کی نیت سے پہنے گا تو اس کے علاوہ اور کوئی مستحب موقع اس کا مجھے یاد نہیں ہے شاید ہے بھی نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے میرا کہ منع ہے بہتر ہے کہ بچے نہ پہنے اعلیٰ حضرت کے فتوے کا خلاصہ یہ ہے لیکن کوئی پہنے اس کو چھیڑنا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے نا جائز انگوٹھی پہنتا ہے تو ٹھیک ہے بھلے پہنے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اپنی علیہ. بکتی ہوگی انگوٹھی میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بکتی ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا تعویذ ہے یہ میرا دعوت اسلامی سے پہلے کا تجربہ ہے یہ واٹ از دس اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ لکھا ہے کہ تعویذ بیچنا قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے ناجائز نہیں لکھا ناپسندیدہ ہے اعلیٰ حضرت کیوں دیں گے تعویذ کے اس کو بیچو پھر اعلیٰ حضرت نے کسی ایک کو عطا فرمایا ہوگا کہ چلو وہ انگوٹھی میں رکھ لو بالفرض کہ بطور علاج ضرورت اس کو عطا فرمایا اب اس کی کاپی کر کے اس کی دکانیں کھول لینا اور میرے اعلیٰ حضرت کو کیش کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بکتی یہاں بھی بکتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے پہلے بکتی تھی ہمارے یہاں بھی اب نہیں بکتی اب میں نے چند بار رد کیا اس کا پہلے کہ یہ مطلب اپنی سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسا دھندا کسی کو بتا دیں کہ میرے تعویذ بیچو خود کبھی نہیں لیا تعویذ اتنے اعلیٰ حضرت تعویذ کی اجرت لینے کے مطلب اپنے لیے خلاف تھے آپ کا تقویٰ تھا کہ ایک بار کسی نے حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں وہ ایک مٹھائی کی ہنڈیا پیش کی پہلے ہنڈیا ہوتی ہوگی غالباً اب جیسے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی کام پر نہیں حضور نہیں کام ہو تو بولو نہیں سرکار بس زیارت اب وہ آپ نے وہ مٹھائی جو تھی وہ گھر کے اندر بھجوا دی اب وہ بولا جو لایا تھا تعویذ حضور تعویذ چاہیے تو آپ نے مٹھائی منگوا لی واپس تعویذ اس کو دیا مٹھائی واپس دی فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے اسی لیے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دو آپ نے جب صرف میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے گفٹ ہے تو اندر بھجوائی تھی مگر یہ تحفہ نہیں تھا آپ کو تعویذ چاہیے تھا تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے لیکن جو تعویذ کے پیسے لیتا ہم اس کو گناہ گار نہیں بولیں گے کہ لڑائیاں کرنا شروع نہ کر دیں ناجائز ہے حرام ہے فتوی نہیں دینا ہم لوگ قادری ہیں ہمارے قادری سلسلے میں قادری رضوی سلسلے میں یہ چونکہ اعلیٰ حضرت نہیں لیتے تھے ناپسندیدہ اس کو سمجھتے تھے تو ہمیں بھی نہ لینا چاہیے اگر جو تعویذ کرتے ہیں ان کو بھی لیکن اگر کوئی لیتا ہے گناہ گار نہیں ہے ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد لیکن یہ بتا دوں جو لیتا ہے نا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تنفیر کی صورت تو ہے اس میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے میری باتوں کا بھی برا منا رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول دیا اس نے ارے بھائی دوا خریدتے ہو کہ نہیں یار دوا خریدتے ہو نا تو یہ دوا ہے تعویذ جو ایک علاج ہے یہ لکھتا ہے کاغذ دیتا ہے وقت دیتا ہے اس نے سیکھا ہے آپ کو سمجھاتا ہے اتنا ہے کہ مطلب جو ڈاکٹر ذرا ڈیل کرتا ہے کہ بابا جی یہ عامل ڈیل کر رہا ہے اور جو جائز طریقے پر تعویذ کے پیسے اگر یہ لے رہا ہے تو شریعت نے جب اجازت دی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا ہو آ رہی ہو تو کون ہے تو اعلیٰ حضرت نے ناجائز نہیں کہا پسند نہیں فرمایا تو اعلیٰ حضرت کی پسند ہماری پسند ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اچھا علیہ